یہ حرمت ہے انسان کی، انسان کی عزت ہے کہ اس کا پسینہ بھی پاک، اس کا جوتا بھی پاک۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس بات کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ ایک دوسرے کے جوتا کھانے کے اندر شفا رکھی گئی۔ سور المومن فیہ شفاء، مومن کے جوتے میں بھی شفا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے برتن الگ الگ رکھتے ہیں اور باہم اکٹھے بیٹھ کر کھانے میں آر محسوس کرتے ہیں، اصل ہم احترام آدمیت سے واقف نہیں ہے۔ جب دو آدمی اکٹھے کھائیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا طعام الواحد کاف للاثنین، ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہوتا ہے اور دو کا کھانا تین کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب وہ اکٹھے بیٹھ کے کھائیں، اللہ اس کھانے کے اندر برکت ڈال دیتا ہے جو مل کر کھایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ مجھے سخت بھوک لگی اور حال یہ تھا کہ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں مسجد نبوی کے ایک ایسے زاویے پر جا کے بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ میں زبان سے سوال نہ کروں، جب انسان مجبور ہو جائے اور بھوک کے ہاتھوں مرنے لگے بقدر ضرورت سوال کر لینے کی اجازت ہے، لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر سوال کرنے کی شریعت نے ممانعت کی ہے۔ یہ انسان کی عزت کے خلاف ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے اوپر حالت کوئی ایسی تھی، میں آ کے بیٹھ گیا کہ میں سوال تو کروں گا نہیں، لیکن کوئی گزرتا ہوا میرے چہرے کو پڑے گا اور سمجھ جائے گا کہ یہ بھوکا ہے اور مجھے کچھ دے دے گا، میرا گزر اوقات ہو جائے گا۔ میں دروازے پہ بیٹھا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، میں نے ان کو سلام کیا اور قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں ان سے پوچھا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ بتائیں گے، اس دوران ان کی نظر میرے چہرے پہ پڑے گی، یہ جان جائیں گے کہ ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے اس کی جو تشریح تھی وہ بتائی اور چل دی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میرا کام تو نہیں بنا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ میں نے ان سے بھی کسی مسئلے کے بارے میں بات کی تو انہوں نے بھی اس کو بتایا اور چل دیے۔ میں پریشان کہ میرا پھر کام نہیں بنا۔ کہا چند لمحے گزرے تھے کہ دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا، حضور جلوہ فراز ہوئے۔ میں نے حضور سے بھی سوال کیا، آقا کریم نے مجھے دیکھا اور مسکرا کے کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیا حضور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، چونکہ سوال ہی یہ تھا۔ کہتے ہیں حضور فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ آ جا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ چلا گیا، حضور اندر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز دی کہ ابو ہریرہ آ جاؤ۔ میں جب گیا تو دودھ کا ایک پیالہ تھا۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ صفہ کے چبوترے پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بلا لاؤ۔ کہا 70 لوگ تھے جو صفہ کے چبوترے پہ تھے اور میری طرح سخت بھوکے تھے۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور 70-72 آدمی، مجھے تو کچھ تسکین ہوئی تھی اور جان میں جان آئی تھی، لیکن حکم تھا، میں جا کے ان کو بلا لایا۔ حضور نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیا، فرمایا ابو ہریرہ دائیں جانب سے شروع ہو جاؤ۔ کہتے میں نے جب ایک شخص کو وہ پیالہ پیش کیا اور اس نے پیا اور خوب سیر ہو کے پیا، اور میں نے دیکھا کہ پیالے کے کناروں تک اسی طرح دودھ بھرا ہوا ہے، میرے دل کو تسلی ہو گئی کہ اب کام بن گیا۔ پھر میں نے دوسرے آدمی کو دیا، پھر تیسرے کو دیا، 70 آدمی اس پیالے سے دودھ پی چکے، لیکن ابھی تک اس پیالے میں کبھی واقعہ نہیں آئی۔ لگتا تھا حوض کوثر کی نہر کا کنیکشن اس پیالے سے جڑ گیا ہے۔ کہتے ہیں جب وہ سارے پی چکے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو۔ کہتے ہیں میں نے وہ پیالہ اپنے لبوں سے لگایا اور جتنی مجھے خواہش تھی میں نے پیا۔ میں نے چھوڑ دیا، حضور فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا اور پی لیا، پھر فرمایا اور پیو۔ کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے بدن کے اندر ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ حضور نے مجھ سے پیالہ لیا اور یہ کہتے ہوئے ساقی القوم آخرہم شربا، قوم کا جو ساقی ہوتا ہے، پلانے والا ہوتا ہے، وہ پینے میں آخر ہی ہوتا ہے، یہ کہہ کے حضور نے وہ پیالہ نوشے جاں کیا۔ 70-72 آدمی ایک پیالہ دودھ کا پی گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ میرے استاذ المکرم آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ پہلو تو بڑا واضح ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ 70-72 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا۔
فرمایا کرتے تھے کبھی اس پہ بھی غور کر لیا کرو کہ 72 آدمیوں کا جھوٹا 2 جہاں کا سلطان پی رہا ہے. کبھی اس معاملے کی طرف بھی آپ کی توجہ جانی چاہیے. تو آج ہم مل کے نہیں کھاتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمیں گھن آتی ہے اور احترام آدمیت کے ان ضابطوں کو ہم بھول گئے ہیں جو ہمیں شریعت نے دیے ہیں. اس لیے جب انسان باہم مل کے بیٹھتے ہیں تو ان کے کھانے میں برکت ہوتی ہے، اور مومن کے جھوٹے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی.